السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 9 رمضان بدھ کے دن کا خاص وظیفہ۔ جو بھی اس وظیفے کو کرے گا انشاءاللہ اس کی تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ رمضان کا مہینہ بڑا برکتوں کا مہینہ ہے۔ خزانے لوٹ لو، رب کو راضی کر لو، اپنی باتیں منوا لو۔ رب سے جو بھی مانگنا ہے، رب کہتا ہے اپنے بندے سے، رب مانگ لے بندے۔ کون مانگ رہا ہے؟ کون سا میرا بندہ ہے جو مجھ سے مانگتا ہے؟ تو رب کے آگے رو، اپنا دکھڑا رب کو سناؤ۔ رمضان کے دن مہینے میں بدھ کے دن 9 رمضان کو یہ وظیفہ اتنا پاورفل ہے۔ جس نے بھی یہ وظیفہ کیا ہے انشاءاللہ اس کی دلی مراد پوری ہو گئی، اس کی دلی تمنا پوری ہو گئی۔ 9 رمضان بدھ کے دن کا ایک خاص وظیفہ ہرگز نہ چھوڑنا۔ آپ چاہو تو دکان پہ کر سکتے ہو اس وظیفے کو، مسجد میں، آفس میں، یا میری مائیں بہنیں اپنے گھر پہ بھی۔ تو میری مائیں بہنوں، رحمتیں برکتیں لوٹ لو۔ رحمتیں برکتوں کا مہینہ ہے۔ رمضان کا مہینہ بڑا برکتوں کا مہینہ ہوتا ہے، اور 9 رمضان بدھ کے دن کا لا حول ولا قوت الا باللہ کا وظیفہ جو بھی کوئی کرے گا انشاءاللہ اس کی جو بھی حاجات ہوگی، اس کے جو باہر جتنا بھی قرض ہوگا انشاءاللہ وہ ادا ہو جائے گا۔ تو میری مائیں بہنوں اور بھائیوں، اس وظیفے کو ہرگز نہ چھوڑنا۔ آپ کو رات کے 9، 10، 11 بج جائیں مگر اس وظیفے کو نہ چھوڑنا۔ چاہو تو اس وظیفے کو سحری میں کر سکتے ہیں، ظہر میں، عشاء کے بعد آپ پورے دن پوری رات پڑھیے۔ آپ کے پاس اس وظیفے کو ہرگز نہ چھوڑنا۔ یہ آزمودہ ہوا عمل ہے۔ جس نے بھی یہ آج تک یہ وظیفہ کیا ہے انشاءاللہ اس کے گھر کی تمام پریشانی ختم ہو گئی، کونے کونے میں برکت آ جاتی ہے، بچہ رب پتی لکھ پتی ہو جاتا ہے۔ اس کی 7 نسلیں تک رزق روزی کی کبھی کمی نہیں آتی۔ اس کے گھر میں جس بھی حاجات کے لیے اس وظیفے کو کیا جائے گا، جس گھر میں بھی انشاءاللہ اس کی دلی مرادیں پوری ہو جائیں گی۔ آج کا دور ہر انسان روزی اور رزق کی تنگی سے پریشان ہے، پیسوں کے حوالے سے۔ بچے نافرمان، جس وظیفے کو کرنے سے آپ کے بچے فرما بردار ہو جائیں گے، آپ کے گھر کے روزی رزق کے دروازے اس طرح سے کھل جائیں گے کہ آپ خود ہی حیران ہو جاؤ گے۔ تو میرا 9 رمضان بدھ کے دن کا خاص وظیفہ، میرا رب اپنے بندے کو اتنا نواز دیتا ہے کہ آپ خود ہی حیران ہو جاؤ۔ جس نے زمین بنائی، دونوں جہان بنائے، جس نے آسمان اور زمین بنائی، درخت بنائے، ہر شے بنائی، کیڑے مکوڑے، ہر چیز کا مالک ہے وہ دونوں جہان کا مالک ہے، ہم سب کا مالک ہے۔ وہ سب کی دلوں کے راز جاننے والا ہے، وہ سب پر رحم کرنے والا ہے۔ تو میری مائیں بہنوں اور میرے بھائیوں، جو بھی چینل پہ نیا ہو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور لائک اور شیئر ضرور کریں انشاءاللہ۔ اور وظیفہ اس طرح سے کرنا ہے، آپ باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھ کر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر ایک مرتبہ درود ابراہیم پڑھیں، یا درود ابراہیم یاد نہ ہو کسی بھائی بہن کے صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں، چھوٹا درود شریف، اور پھر اپنے مقصد کی نیت کر لیں دل ہی دل میں۔ روتے چلے جائیں، سسکتے چلے جائیں، دل ہی دل میں یقین کے ساتھ بس رب کے سامنے اس طرح سے
اس طرح سے رکھ کے رب میرے سامنے ہے، میں رب کے سامنے بیٹھا ہوں یا بیٹھی ہوں، دل سے اور دل لگا کے اللہ پہ اور اللہ کی ذات پہ یقین کر کے اس طرح سے کرنا، یقین کے ساتھ انشاءاللہ جس حاجات کے لیے بھی آپ اس وظیفے کو کریں گے انشاءاللہ آپ کی وہ حاجات پوری ہو جائے گی۔ 11 بار پہلی نمبر پہ جو پڑھنا ہے آپ کو، لا حول ولا قوت الا باللہ، 11 مرتبہ اسکرین پہ نظر آ رہا ہے وظیفہ۔ لا حول ولا قوت پڑھتے کے ساتھ ہی آپ کی تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، آپ کے گھر کی تنگ دستی، لڑائی جھگڑے، جو بھی آپ کی پریشانی ہے انشاءاللہ وہ ختم ہو جائے گی، تمام رزق کے دروازے کھول دیے جائیں گے، آپ دنیا جہان کے مال سے دولت سے مالا مال ہو جائے گے۔ میرا رب جب خوش ہو جاتا ہے تو اپنے بندے کو چپر پھاڑ کے دیتا ہے۔ تو میری مائیں بہنوں اور بھائی، جب بھی اس وظیفے کو کرو گے انشاءاللہ دل سے کرنا اور یقین سے کرنا، اللہ پہ اور اللہ کی ذات پہ یقین کریں، کلام پاک پہ یقین کر کے کریں۔ یہ وظیفہ ایسا وظیفہ نہیں ہے، جس نے بھی آج تک یہ وظیفہ کیا انشاءاللہ تو اس کے گھر میں کبھی کسی چیز کی پریشانی نہ ہوئی، وہ کسی کا محتاج نہ ہوا سوائے رب کے۔ اور جو دوسرا وظیفہ ہے اسی جگہ بیٹھ کر 7 مرتبہ سورہ کوثر پڑھنا ہے، 7 مرتبہ، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانئک ھو الابتر، 7 مرتبہ سورہ کوثر، 7 مرتبہ سورہ کوثر پڑھتے کے ساتھ ہی آپ کے گھر میں روزی اور رزق اس طرح سے برسے گا جیسے بارش برستی ہے، آپ مٹی میں ہاتھ ڈالو گے تو سونا آ جائے گا۔ آپ جس حاجات کے لیے بھی اس وظیفے کو کریں گی میری مائیں بہنوں انشاءاللہ وہ پورا ہو جائے گا، مصلی سے کھڑے ہونے سے پہلے آپ کا وہ کام پورا ہو جائے گا۔ جب وظیفہ کریں تو دل سے کریں، آنکھوں کو نرم کر کے، آنکھوں میں آنسو لا کر، اور ایسا یقین کریں میرا رب مجھے مصلی سے کھڑے ہونے سے پہلے یہ کام پورا کر دے گا۔ تو میری مائیں بہنوں، سورہ کوثر پڑھنے والا کبھی کسی کے آگے نہ جھکے گا، نہ جھکے گا، کبھی بھی نہ جھکے گا۔ جس نے بھی سورہ کوثر کا وظیفہ کیا انشاءاللہ وہ کسی پریشانی سے، ہر مصیبت سے، تمام بلاؤں سے محفوظ رہے گا، کسی پریشانی میں نہ پھنسے گا۔ تو میری مائیں بہنوں، تیسرا جو وظیفہ ہے، تیسرا وظیفہ اسکرین پہ نظر آ رہا ہے، یا غنیو یا مغنی، یا غنیو یا مغنی، 7 مرتبہ پڑھنا ہے، یا غنیو یا مغنی۔ یا غنی کا مطلب میرا رب جو بھی پڑھے گا جس حاجات کے لیے بھی وہ غنی ہو جائے گا، اور یا مغنی میرا رب اتنا نوازے گا کہ آپ سوچ ہی نہ سکو گے۔ آپ اپنے بچوں کے رشتے کے لیے کر رہے ہیں، بیٹیوں کے اچھے رشتوں کے لیے، بیٹوں کی نوکری کے لیے یا قرض کے لیے، آپ کسی بھی حاجات کے لیے اس وظیفے کو کر رہے ہیں، اسے آزما کے دیکھنا انشاءاللہ اللہ پہ اور اللہ کی ذات پہ یقین کر کے، اللہ کے ناموں پہ یقین کر کے کریں، یا غنیو یا مغنی پڑھتے کے ساتھ ہی میرا رب فرشتوں سے کہے گا جاؤ اس بندے کی جو بھی حاجات ہے انشاءاللہ وہ پوری کر دو۔ میرا رب اپنے بندے سے 70 ماؤں جتنی محبت کرتا ہے، تو میرا رب کیوں نہ دے گا۔ 9 رمضان بدھ کے دن کا ایک خاص وظیفہ ہرگز نہ چھوڑنا، جس نے بھی یہ وظیفہ چھوڑا وہ اپنے پورے سال پچھتائے گا، اپنے پیروں پہ خود ہی کلہاڑی مارے گا۔ تو میری مائیں بہنوں اور بھائیوں، اس وظیفے کے کرنے والا دنیا اور آخرت میں دونوں جہان میں حوص اور حسرت سے رہے گا، خوشحال زندگی گزرے گی، وہ کبھی کسی کے سامنے نہ روئے گا، نہ گڑ گڑائے گا۔ رب کے سامنے رونا، اپنا دکھڑا رب کو سنانا۔ رمضان کا مہینہ بڑا برکتوں کا ہے، برکتیں لوٹ لو، خزانے لوٹ لو، نمازیں پڑھو، تراویح پڑھو، کلام پاک کی تلاوت کرو،
رمضان رکھو اور رمضان کی حفاظت کرو۔ یہ نہیں رمضان تو رکھ لیا، گالی گلوچ یا چگلی کر رہے ہیں۔ تو میری مائیں بہنوں اور بھائی، آخر میں جتنی بار آپ نے شروع میں درود شریف پڑھا، جون سا بھی پڑھا، اتنی مرتبہ آپ پڑھیں اور پھر رب کو راضی کر لیں، رب سے سچی توبہ کر لیں اپنی گناہوں کی، کرتے چلے جائیں کرتے چلے جائیں۔ جب آپ کو یہ لگے میرے رب نے مجھے معاف کر دیا، آپ کا بدن ہلکا لگنے لگے، آپ کی تڑپ تڑپ کر رو رو کر دعا کیجیے، انشاءاللہ مصلی سے کھڑے ہونے سے پہلے آپ کی وہ حاجات پوری ہو جائے گی۔ اور پھر سجدے میں سر رکھ کر اپنے رب سے وہ مانگنا جو آپ کو ناممکن لگتا ہے، میرا رب آپ کو ہر طرح سے نواز دے گا انشاءاللہ۔ جو بھی اس وظیفے کو کرے گا انشاءاللہ مصلی سے کھڑے ہونے سے پہلے اس کی وہ حاجات پوری ہو جائے گی انشاءاللہ۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک ضرور کریں، کمنٹ میں اللہ کا پیارا سا نام لکھیں انشاءاللہ۔